دنیا میں کچھ لوگ سستی اور زیادہ سونے کی عادت کی وجہ سے ناکامی اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مگر آج کی ویڈیو میں ہم ایسے جانوروں کی بات کرنے جا رہے ہیں جو اپنی سستی کی وجہ سے ہی جانے جاتے ہیں، اور یہی سستی انہیں زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ اور یہ جانور اپنی سست زندگی کے باوجود قدرتی ماحول میں سروائیو کر رہے ہیں۔ نمبر 1، پگمی بلیو ٹانگ لیزرڈ۔ آسٹریلیا کی ایک انوکھی مخلوق جسے کبھی معدوم سمجھا جاتا تھا، یہ خاص طور پر مکڑی کے بلوں میں رہتی ہے اور خوراک کے لیے گزرنے والے کیڑوں پر انحصار کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چھپکلی خود سے شکار نہیں کرتی، بلکہ اپنے بل کے دروازے پر سر اٹھا کر لیٹ جاتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ کوئی کیڑا اس کے قریب آ جائے۔ پینے کے لیے بھی یہ چھپکلی باہر نہیں نکلتی، بلکہ بارش کے قطروں اور اوس پر گزارا کرتی ہے جو بل کے آس پاس بنتے ہیں۔ اس کا سست طرز زندگی دراصل شکاریوں سے بچنے کی ایک حکمت عملی ہے۔ اس کی نیلی زبان ایک قسم کا دفاعی ہتھیار ہے۔ خطرہ محسوس ہونے پر یہ اپنی زبان باہر نکال کر دشمن کو ڈراتی ہے، جس سے اکثر شکاری خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، جائنٹ پانڈا۔ یہ اپنے سست اور مزیدار طرز زندگی کی وجہ سے خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ یہ خوب سوتے ہیں اور جب نیند آ جائے تو انہیں جگہ کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، کسی بھی جگہ کسی بھی وقت سو سکتے ہیں۔ دن میں تقریباً 10 گھنٹے، ہر بار 3 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں۔ جب پانڈا بیدار ہوتے ہیں تو زیادہ تر وقت کھانے میں گزار دیتے ہیں۔ ان کا پسندیدہ کھانا بانس ہے جو غذائیت میں کم ہوتا ہے، اس لیے انہیں اپنے جسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روزانہ تقریباً 20 کلو گرام بانس کھانا پڑتا ہے۔ پانڈا کا یہ آرام دہ اور کھانے سے بھرا طرز زندگی انہیں ایک منفرد اور دلچسپ مخلوق بناتا ہے جو شاید ہی کسی اور جانور میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 3، سلوتھ۔ یہ واقعی ہی ایک منفرد اور دلچسپ جانور ہے۔ یہ 2 اقسام کے ہوتے ہیں، 3 انگلیوں والے اور 2 انگلیوں والے سلوتھ۔ دونوں ہی جنوبی اور وسطی امریکہ کے برساتی جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی درختوں پر گزرتی ہے اور یہ زمین پر بہت کم ہی آتے ہیں، کیونکہ درختوں پر رہنا انہیں شکاریوں جیسے کہ جاگوار اور عقاب سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ سلوتھ کا میٹابولزم بھی انتہائی سست ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کی جسم کو توانائی کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ ان کا ڈائجسٹو سسٹم بھی اتنا ہی سست ہوتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا ہضم کرنے میں انہیں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ ان کی خوراک زیادہ تر پتوں اور پھلوں پر مشتمل ہوتی ہے، جو غذائیت میں کم مگر ان کی ضروریات کے مطابق کافی ہوتے ہیں۔ سلوتھ کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ عام طور پر ہفتے میں ایک بار زمین پر آتے ہیں، وہ بھی صرف فضلہ خارج کرنے کے لیے۔ اس دوران یہ بہت محتاط ہوتے ہیں کیونکہ زمین پر ان کی رفتار اور بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے یہ شکاریوں کے لیے آسان شکار بن سکتے ہیں۔ سلوتھ کی یہ سست رفتار اور آرام دہ طرز زندگی دراصل قدرت کی ایک نعمت ہے۔ اس سست رفتار زندگی کے باوجود یہ جانور برساتی جنگلات کے ماحول میں کامیابی سے بقا کی مثال پیش کرتے ہیں۔ نمبر 4، کوآلا۔ یہ آسٹریلیا کے سب سے منفرد اور دلچسپ جانوروں میں سے ایک ہیں اور اپنی کاہلی اور زیادہ سونے کے لیے خاصے مشہور ہیں۔ یہ جانور روزانہ تقریباً 18 سے 22 گھنٹے سوتے ہیں اور صرف 2 سے 6 گھنٹے کے لیے جاگتے ہیں۔ ان کی زیادہ نیند کا سبب ان کی خاص غذا ہے، جو کہ یوکلپٹس کے پتے ہیں۔ یوکلپٹس کے پتے زہریلے اور غذائی اجزاء میں کم ہوتے ہیں اور ان کو ہضم کرنے میں جسم کو بہت زیادہ توانائی لگتی ہے۔ کوآلا کا ڈائجسٹو سسٹم ان پتوں کو زہریلے اثرات سے پاک کرتا ہے، مگر اس عمل میں کافی توانائی استعمال ہوتی ہے، جس کے باعث انہیں زیادہ سونے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم اپنی توانائی بحال کر سکے۔ کوآلا عموماً اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ درختوں پر گزارتے ہیں، جہاں وہ درختوں سے چمٹ کر آرام سے سو سکتے ہیں۔ یہ جانور درختوں سے پانی بھی حاصل کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں
پانی پینے کے لیے نیچے اترنے کی کم ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 5، اوپوسم۔ اوپوسمز کو چیمپئن سلیپر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ روزانہ تقریباً 18 سے 20 گھنٹے کی گہری نیند لیتے ہیں۔ ان کی سست رفتار اور آرام پسند طبیعت انہیں جنگلی حیات میں ایک انوکھا مقام دیتی ہے۔ عام طور پر یہ جانور اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ محفوظ مقامات پر سوتے ہوئے گزارتے ہیں، اور جب انہیں ایسی جگہ مل جاتی ہے جو ان کی خوراک اور رہائش کی ضرورت کو پورا کرتی ہو تو یہ وہیں رک جاتے ہیں اور بغیر ضرورت کے اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتے۔ اوپوسم زیادہ تر رات کے وقت فعال ہوتے ہیں اور خوراک کے لیے شام کو نکلتے ہیں۔ ان کی خوراک میں پھل، سبزیاں، کیڑے اور چھوٹے جاندار شامل ہیں، جس سے یہ اومنیورس یعنی سب کچھ کھانے والے جانور کہلاتے ہیں۔ ان کا جسمانی نظام اس طرح کا ہے کہ یہ کم خوراک اور زیادہ آرام کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اوپوسمز کا ایک خاص دفاعی طریقہ بھی ہے جو انہیں شکاریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ مرنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، جس سے شکاری انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور یوں یہ جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کا یہ حفاظتی طریقہ کار قدرت کی ایک خاص حکمت عملی ہے جو انہیں مختلف خطرات سے بچاتی ہے۔